حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حدیث مبارکہ کے اصطلاحات کے سلسلے میں پہلے جو بنیادی احادیث کی تعریفات ہے اسے ہم جان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اخیر میں نقشے سے اس کو آسانی سے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی. تو حدیث کے سلسلے میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ مقبول اور مردود احادیث ہوتی ہے. پھر احادیث مقبولہ کی 4 قسمیں بیان کی گئی: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ. اب احادیث مبارکہ کی ایک قسم بیان کی جاتی ہے جس کو ہم بکثرت سنتے ہیں: حدیث ضعیف. حدیث ضعیف اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی میں خبر صحیح اور خبر حسن کے شرائط نہ پائے جائے. حدیث ضعیف اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی میں خبر صحیح اور خبر حسن کی شرائط نہ پائی جائے. پر اس اصطلاح کو ہمارے اس آخری دور میں سب سے زیادہ البانی صاحب نے استعمال کیا ہے. یہ اٹھا پٹک کسی بھی سند کو اور کسی بھی حدیث کو ضعیف بنا دیتے اپنی مرضی سے. جیسا کہ گزشتہ کل بھی میں نے بتلایا کہ البانی صاحب کی ایک بنیادی غلطی جو ان کے ساتھ کام کرنے والے محدثین نے بیان کی وہ یہی ہے کہ وہ حدیث پر صرف اور صرف سند کی بنیاد پر حکم لگا دیتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے صحت اور عدم صحت پر اس طریقے سے حکم لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جب حاکم نیشابوری جیسے آدمیوں سے اس سلسلے میں غلطیاں ہوئی ہے، حاکم نیشابوری بہت بڑے محدث گزرے، تو حاکم نیشابوری نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین کہ وہ حدیثیں جو صحیحین کے شرط کے مطابق ہے مگر صحیحین میں نہیں آ سکی یا امام بخاری اور امام مسلم نے اسے اپنی کتاب میں نہیں جمع کیا، تو ایسی احادیث کو انہوں نے المستدرک کے نام سے لکھا کہ ان شرائط پر ہے. مگر اس کے باوجود حاکم نیشابوری سے غلطی ہوئی کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو اعلی شرط صحیحین نہیں مگر اس کے باوجود انہوں نے اسے کہہ دیا اعلی شرط صحیحین. تو بعد میں چل کر امام ذہبی کو اس پر کام کرنا پڑا اور امام ذہبی نے اس پر کام کرتے ہوئے لکھا کہ کہاں پر حاکم سے چوک ہوئی ہے اور کہاں پر حاکم علی الصواب ہے، کہاں پر انہوں نے حکم صحیح لگایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب
ایسے محدثین جن کو 5 لاکھ حدیثیں منہ پر یاد ہوتی تھی سند کے ساتھ، ان لوگوں سے چوک ہو سکتی تھی، تو ہمارے زمانے میں تو اتنی حدیثیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا ہے، تو ان کے لیے ایسا حکم لگانا اتنا آسان نہیں. ہمارے یہاں تو کمپیوٹر پر بیٹھ کر برنامج سے نکالتے ہیں، اور یہ برامج پر آنکھ بند کر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. چاہے شاملہ ہو، حضرت مولانا سعید الرحمان مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ تو شدت سے مخالفت کرتے تھے یہ شاملہ وغیرہ کی، تو اس لیے ان پر آنکھ بند کر بھروسہ نہیں کر سکتے. کتاب ہوتی ہے، کتاب جو چیز آپ کو جس طرح سے جس تحقیق کے ساتھ بیان کرے گی، وہ یہاں پر آپ کو، ہاں اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں مگر اس پر اعتماد نہیں کر سکتے. دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے کسی چیز سے استفادہ کرنا، اور ایک ہے کسی چیز پر بھروسہ اور اعتماد کرنا اور اس کا اعتبار کر لینا. تو اس پر اعتبار کر آپ کوئی حکم آسانی سے نہیں لگا سکتے. اگر ایسا ہی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے جتنے بھی کام ہوئے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے بھی لوگوں نے کام کیے، چاہے حدیث ہو چاہے فقہ ہو، ہر موضوع پر. یہ امت محمدیہ کالغیث ہے، بارش کے مانند ہے، مفید بارش کے مانند. الغیث کس کو کہتے ہیں؟ مفید بارش، یعنی اس بارش کو کہا جاتا ہے جو ضرورت کے وقت نازل ہو. ایسی بارش کو کیا کہتے ہیں؟ الغیث سے تعبیر کرتے ہیں. تو حضور نے اپنی پوری امت کو اس سے تعبیر کیا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے لوگوں نے کام کیا. تو اس لیے شاملہ والوں نے، ہم ایسا نہیں کہتے کہ شاملہ والے بالکل بیکار ہیں، نہیں، ضرور انہوں نے کام کیا ہے کہ بہرحال کتابوں کو کمپوز کرنا، اس کی تحقیق و تخریج کرنا. تو جو چیزیں وہاں پر معتبر لوگوں کے ذریعے سے تحقیق اور تخریج کے ساتھ اپلوڈ کی گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہے جس میں ان کے کچھ شدید غیر مقلد قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ کمی زیادتی کی ہے. جیسا کہ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نے اپنے تجربات کو بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوا کہ بعض جگہوں سے ان سے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ حدیثیں ان کے مسلک کے خلاف ہے، تو ان حدیثوں کو اڑا دیا انہوں نے، ان حدیثوں میں ترمیم کر دی، ان حدیثوں پر حکم الگ. تو جو آدمی اچھا خاصا رسوخ رکھتا ہو علم میں، وہ تو اس کے ذریعے استفادہ کر سکتا ہے، مگر طالب علم اور کمزور صلاحیت کے مالک کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں چل سکتا ہے، وہ قدرت اعلی تمیز نہیں ہے، اسے ابھی تمیز نہیں ہے کہ بھئی کیا صحیح اور کیا غلط اور کہاں پر کیا ہوا ہوگا. لہذا اس بنا پر ہمارے اس زمانے میں تو محققین کی کتابیں طالب علموں کو پڑھنی چاہیے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھیے، بے زبردست. کیوں ان کی کتابیں پڑھنے میں ہم امن اور مأمون کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو سیدھے وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر اعتدال کے ساتھ قائم ہے. دوسرا ہمارا مسلک حنفی ہے، وہ ٹھیٹ حنفی مسلک کے اصول کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں. تو ان کی تحقیق کو آدمی پڑھے. شیخ عوامہ ہے، ان کی تحقیقات کو پڑھے. ہمارے اردو زبان میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہے، مولانا سعید صاحب پالنپوری ہے، اور ہمارے اکابرین دیوبند، اکابرین سہارنپور ہے. تو ان لوگوں کے جو کام ہے، تو ان لوگوں کی چیزیں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کی کتابوں کو خاص طور پر ہمارے طلباء کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر ہمیشہ طلباء اور امت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور اصول صحیحہ کی روشنی میں، چونکہ وہ خود ماشاءاللہ علم میں بڑے زبردست رسوخ رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں اعتدال تھا، اور ساتھ ساتھ میں ان کو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کیا ہو گئی تھی، نصیب ہوئی تھی. لہذا اس بنا پر ان میں بدرجہ کمال یہ چیزیں پائی جاتی تھی. تو اس لیے تو حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا حدیث ضعیف اس کو کہتے ہیں جس میں اوپر حسن، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ
اور حسن لذاتی اور حسن لغیرہ کی جو شرائط ہے وہ شرائط نہ پائے جاوے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ضعیف کہا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے پڑھا کہ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پڑھا کہ راویوں میں عدالت ہونی چاہیے، دوسرا کامل الضبط ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ کامل الضبط ہونا۔ اگر ناقص الضبط ہے تو دوسری روایتوں سے اس کا تدارک ہوا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا بیان کیا کہ اس کے مدن میں کہیں پر علت اور کہیں پر شذوذ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان چار میں سے کوئی ایک چیز پائی جاوے تو اس صورت میں وہ ضعیف ہو جائے گی۔ وہ کیا ہو جائے گی؟ ضعیف۔ یعنی کوئی حدیث ایسی ہے کہ اس حدیث کے راوی میں کوئی ایک راوی ایسا ہے جو عدالت سے عاری ہے، یعنی اس پر جرح کی گئی ہے، تو اب یہ حدیث صحیح نہیں رہی بلکہ کیا بن جائے گی؟ ضعیف بن جائے گی۔ پھر ضعیف کے درجات ہیں الگ الگ۔ پھر اگر کوئی ایسا ہے راوی کہ جس راوی میں کامل الضبط نہیں، ناقص الضبط ہے، تو اس کے سلسلے میں اوپر پڑھا ہم نے کہ اگر اس کا کہیں سے جبر ہو سکتا ہے تو اس صورت میں تو وہ کیا ہے؟ صحیح لذاتی ہی ہے، اور اگر اس کا جبر ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں اسے کیا کہا گیا ہے؟ حسن لغیرہ کہا گیا۔ تو اس طریقے سے اس کے بارے میں، لیکن تو اصل جو ہے روایت کے ضعف میں تین چیزوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے، صحت میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور وہ ہے ضبط۔ وہ کیا ہے؟ ضبط۔ دوسری چیزیں بھی ہے ضروری لیکن وہ سب سے زیادہ اساسی ہے۔ اور ضعیف ہونے میں ایک تو راویوں میں عدالت میں اگر کمی، یعنی اگر راوی عادل نہیں اور مجروح ہے کوئی بھی ایک راوی، اسی طریقے سے اگر اس میں کہیں پر علت پائی گئی تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی، پھر وہ حدیث کیا بن جائے گی؟ ضعیف۔ اور تیسرے نمبر پر وہ حدیث اگر کسی شاذ قسم کی حدیث ہے کہ کہیں ایک ہی راوی نے اس کو بیان کیا اور کسی اور جگہ پر اس وہ مفہوم یا وہ مراد یا وہ بات کہیں ملتی نہیں، تو وہ اس صورت میں وہ حدیث بھی کیا ہے؟ حدیث ضعیف۔ ایک چیز جو ہمارے لیے یہاں پر جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ البانی صاحب کے کام کی وجہ سے امت میں لوگوں کا ذہن کچھ ایسا بنا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کسی کام کی نہیں، یہ ضعیف کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ حدیث ضعیف کے ساتھ کیا ہے؟ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ حدیث ضعیف وہ ثابت ہوتی ہے۔ اس میں دو فرق جاننا ضروری ہے، ایک ہے حدیث موضوع اور ایک ہے حدیث ضعیف۔ حدیث موضوع جو ہوتی ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی ہے، موضوع کا مطلب ہے گھڑی ہوئی، تو وہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی درجہ کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے، البتہ اس کے ثبوت میں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے۔ لہذا ہمارے زمانے میں البانی صاحب کے ان تحقیقات کی وجہ سے معاشرے میں ایک ذہن طلباء کا اور خاص طور پر جو لوگ ان کی فکر سے متاثر ہے ان کا ذہن ایسا بنا کہ ضعیف سنتے کہ ضعیف، اگر ضعیف ہونے تو کیا ہو؟ ہمارے ائمہ مجتہدین کے یہاں پر اگر احادیث صحیحہ میں سے کہیں پر کسی مسئلے پر دلیل نہیں ملتی ہے تو قیاس کرنے سے پہلے احادیث ضعیفہ سے بھی استدلال کیا جائے گا۔ کس سے استدلال کیا جائے گا؟ تو احادیث ضعیفہ صحیحہ نہ ہونے کی صورت میں وہ مستدل ہوا کرتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب ثبوت میں کہیں پر کوئی کمی رہ جاتی ہے، یہ تو ہمارے محدثین کا کمال ہے کہ انہوں نے کمال احتیاط کی وجہ سے اس کے اوپر حدیث ضعیف ہونے کا حکم لگایا۔ تو اس لیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی یہ تو ضعیف ہے، نہیں، ضعیف ثابت ہے۔ اسی لیے ہمارے محدثین کا ایک اتفاقی رجحان ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسائل اور اصول کے باب میں ضعیف حدیث کا مستدل بنانا صحیح کے باب کا درجہ ہے، لیکن فضائل کے باب میں احادیث ضعیفہ سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فضائل کا ثبوت احادیث ضعیفہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہو کہ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل جو ہے، فضائل میں ترغیب اور ترہیب مقصود ہوتی ہے۔ فضائل میں کیا مقصود ہوتی ہے؟ ترغیب، اور کیا مطلب؟ کسی عمل کی طرف رغبت دلانا مقصود ہوتا ہے، اور رغبت دلانے کے لیے آپ کو حدیث کا صحیح ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔
حدیث کا کرامیہ، فرقہ کرامیہ جو ہے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ قدیم فرقوں کا تعارف آتا جائے گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو فرقہ کرامیہ کے یہاں پر تو کیا ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے لیے حدیث کو وضع کرنا بھی جائز ہے. فرقہ کرامیہ کا پر حدیث کو وضع کیا، بھائی کوئی عمل نہیں کر رہے لوگ، تو کہا عمل، تو کہا کہ حدیث بنا اور وضع کر کر. ہاں کیوں؟ لوگوں کو عمل پہ لانا ہے. بھائی عمل پہ لانا ہے تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. یہ تو نقصان دین پر علامت ہے، جبکہ نقصان دین نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لہذا اسی لیے یہ غیر مقلدین جو ہے فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال پر کیا کرتے ہیں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ کو بیان کیا گیا. فضائل کے باب میں اچھے محدث بھی احادیث ضعیفہ کو ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصول کی روح سے اس کا ذکر کرنا صحیح ہے. اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. حضرت بہت بڑے محدث تھے. حضرت کی کتاب اوجز المسالک موطا امام مالک جب یہ چھپ کر آئی تو الجزائر ایک ملک ہے، وہاں پر فقہ مالکی چلتا ہے. جیسے ہمارے یہاں فقہ حنفی ہے، وہاں پر فقہ مالکی چلتا ہے. تو جب وہ چھپنے کے بعد وہاں کے علماء کے پاس پہنچی تو ان علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اوجز المسالک میں فقہ مالکی کے بہت سارے ایسے مسائل کی صحیح نشاندہی کی گئی ہے جس کا ہمیں بھی آج تک پتہ نہیں. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے محقق آدمی تھے. ایسا نہیں کہ حضرت صوفی صاحب آدمی تھے اور کچھ بھی اٹھا کر جمع کر دیا اور فضائل اعمال لکھ دیا. نہیں، اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت بھی اسی لیے عطا کی. شاید قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو کون سی چھپتی ہے؟ فضائل اعمال. پوری دنیا کی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور قرآن کے بعد اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپتی ہو، دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. تو تلقی بالقبول ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی کسی چیز کو. اسی لیے حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی انہوں نے مستقل طور پر اس کا دفاع کیا ہے اور تحقیق المقال فی تخریج فضائل الاعمال کر آپ نے کتاب لکھی ہے عربی زبان میں. جب وہ کتاب چھپی اور چھپ کر سعودی میں بکنے لگی تو جس کتب خانے میں بکتی تھی ان غیر مقلدوں نے دیکھا کہ بہت مضبوط جواب دیا گیا ہے تو انہوں نے اس کتب خانے میں آگ لگا دی. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ارے بھائی آپ کو جواب دینا ہے تو علمی جواب دیجیے، یہ تو کوئی طریقہ ہے نہیں. تو آج تک کہ اس کا کوئی جواب نہیں. تو مولانا نے عربی زبان میں جتنی فضائل اعمال ہے اتنی موٹی کتاب اس کی تخریج پر لکھی. مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی انہوں نے ابھی موسوعۃ مسانید ابی حنیفہ امام صاحب کے مسانید پر کتاب لکھی ہے. کتنی جلدوں میں؟ 20 جلدوں میں. امام صاحب کو قلیل الحدیث لوگ کہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. امام صاحب کی ساری روایتوں کو کیا کیا آپ نے؟ جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد تو وہ 20 جلدوں میں پہنچی. 3 جلدوں میں تو حضرت نے امام ابو حنیفہ اور احناف پر قلت حدیث کا جو اعتراض کیا جاتا ہے ان اعتراضات کے جوابات ہی دیے. اور اس کے بعد 10,000 حدیثیں آپ نے جمع کر کے بتلایا کہ یہ ہے امام صاحب. تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے اب فقہ حنفی کو مقبولیت کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ اس میں کوئی تو خیر تھا. اسی طریقے سے فضائل اعمال تلقی بالقبول کسی چیز کو ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی ہے. کسی چیز کے تلقی بالقبول کے پیچھے 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہے. ایک تو مصنف کا اخلاص کار فرما ہوتا ہے اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ اس میں دین اور اسلام کے تحفظ کا سامان ہوتا ہے. اسلام کے تحفظ اور اس کے فروغ کا سامان ہوتا ہے. تب جا کر کسی چیز کو اللہ کی طرف سے مقبولیت کیا ہوتی ہے؟ عطا ہوتی ہے. ورنہ دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی. بخاری کو کیوں مقبولیت حاصل ہوئی اور ایسی دوسری کسی کتاب کو مقبولیت نہیں حاصل ہوئی؟ تو ہر ایک کے اخلاص کی مقدار کی اللہ کے یہاں دیکھی جاتی ہے. اس کا وہ چیز انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے باب میں کتنا معین اور مددگار ثابت ہوتی ہے اسی اعتبار سے
لہذا حدیث ضعیف کے سلسلے میں یہ جو رجحان ہے، اس رجحان کو ہمیں اچھی طرح سے جاننے کی کیا ہے، ضرورت ہے کہ احادیث ضعیفہ یہ ثابت ہوتی ہے، البتہ اس کے ثبوت میں ضعف ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں، تو فضائل کے باب میں وہ مستدل ہوا کرتی ہے۔ حدیث متروک، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا راوی متہم بالکذب ہو، جس کا راوی متہم بالکذب ہو، یعنی جس کے راویوں میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہو یا ایک سے زیادہ راوی ایسے ہو جو متہم بالکذب ہو، جن پر کذب کی تہمت لگائی گئی ہو، یا وہ روایت دین کے اصول معلومہ کے خلاف ہو، یا وہ روایت دین کے اصول معلومہ کے خلاف ہو۔ قرآن اور حدیث کے احادیث صحیحہ صریحہ متواترہ سے جو چیزیں ثابت ہے ان میں سے کسی کے خلاف ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث متروک، یعنی ایسی حدیث کو مستدل مانا جا سکتا، یہ ضعیف سے بھی نیچے کا درجہ ہے، یہ ضعیف سے کیا ہے؟ نیچے کا درجہ ہوتا ہے۔ حدیث شاذ، شین الف اور ذال، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی تو ثقہ ہو، جس کا راوی تو ثقہ ہو، البتہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو، جس کا راوی تو ثقہ ہو البتہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو۔ حدیث شاذ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا راوی ثقہ ہے مگر ثقہ کے مراتب ہے۔ ابھی اس میں نقشے میں بھی آپ دیکھ لیں گے اور اس میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ثقہ کے مراتب میں سے ایک ہوتا ہے ثقہ، ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صدوق۔ تو مثلا صدوق راوی ہے، اب کوئی ثقہ راوی، جو ثقہ کا مطلب صدوق سے اوپر، تو وہ جو راوی ہے اس کی روایت کے خلاف اس کی بات جا رہی ہو تو اس صورت میں اس کو شاذ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ شاذ۔ جیسے ایک روایت بیان کی جاتی ہے عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اذا صلى احدكم الفجر فليصطلع عن يمينه، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھے تو وہ اپنے دائیں پہلو پر تھوڑی دیر لیٹ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ روایت شاذ ہے۔ میں اس لیے جان بوجھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے طلبہ سونے کے عادی ہے فجر کے بعد۔ تو یہ شاذ روایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دوسرے جو ثقہ راوی ہے ان ثقہ راوی میں سے کسی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے۔ اعمش سے جو زیادہ ثقہ راوی ہے تو ان راویوں میں سے جیسے عبد الواحد وغیرہ انہوں نے اس روایت کو بیان نہیں کیا، لہذا یہ کیا ہو گئی؟ شاذ ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ شاذ روایت ہو گئی۔ تو اس لیے خود کیوں، اس کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ اس سے ثقہ راوی اس کو بیان، اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہم بارک امتی فی بکورہم، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔
تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خود سو سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ بہت ساری احادیث صحیحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلتے وقت تو سوئے ہوئے ہونے کی حالت کے سلسلے میں حضور نے منع فرمائی. تو ان ساری حدیثوں اس کی مخالفت اس سے لازم آ رہی ہے اور اس کے راوی اس سے زیادہ ثقہ ہے. لہذا اس بنا پر یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حدیث شاذ کہا گیا، شاذ، کہ یہ حدیث شاذ ہے، منکر، حدیث منکر. اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی خود ضعیف ہو اور ساتھ ہی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو. جس کا راوی خود ضعیف ہو اور ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو. کیا مطلب؟ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کا راوی ضعیف ہے اور خود ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر سے وہ مخالفت کرے ثقہ راوی کی بھی، یعنی ثقہ راوی کچھ بات بیان کرے اور یہ کچھ اور اس کے خلاف بیان کر رہے ہو، تو فرماتے ایسے حدیث کو حدیث منکر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حدیث منکر، مضطرب، حدیث مضطرب. اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند یا متن میں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند یا متن میں ایسا اختلاف پایا جائے جس میں ترجیح اور تطبیق ممکن نہ ہو. اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند یا متن میں ایسا اختلاف پایا جائے جس میں ترجیح اور تطبیق ممکن نہ ہو. ہاں، تو کیا فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کے سند یا متن میں کوئی ایسی بات پائی جاوے کہ وہ دوسری کسی حدیث کے ساتھ اس کی تطبیق ممکن نہ ہو، یعنی دونوں کو اس کے تعارض کو ختم نہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے. جیسے ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی المال حقا سوى الزکاة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور حق ہے. اب امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے فاطمہ بنت قیس کے حوالے سے، اور اسی کو امام ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے، اور اس میں ہے لیس فی المال حق سوى الزکاة، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی دوسرا حق نہیں. اب ایک ہی روایت جس کو امام ترمذی بیان کر رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ میں مال کے علاوہ بھی حق، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور اسی بات کو بیان کر رہے ہیں ابن ماجہ، تو اس روایت میں ہے لیس فی المال حق سوى الزکاة. تو اب ان دونوں کے درمیان آپ کیسے تطبیق کریں گے؟ کوئی تطبیق نہیں کر سکتے. تو اب کہیں گے کہ حدیث مضطرب، یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث مضطرب ہے، اس لیے کہ ایک جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور دوسری جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا حق واجب ہے نہیں. حدیث مقلوب. ہاں، دونوں کو مسترب کہیں گے، دونوں ہی مسترب ہوں گے.
دونوں پر مسترب کا حکم رہے. حدیث مقلوب، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی متن یا سند میں غلطی سے تقدیم یا تاخیر کر دے. تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کہ جس حدیث میں راوی نے سند میں اس سے غلطی ہو جاوے، جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے راوی، اس سے انسان ہونے کے ناطے کسی وجہ سے ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو سند میں جس شیخ کو پہلے ذکر کرنا چاہے ان کو بعد میں ذکر کر دے، اور جن کو بعد میں ذکر کرنا چاہے ان کو پہلے ذکر کر دے. یا متن میں کوئی بات بیان کی ہے تو بیان میں تقدیم و تاخیر کر دے، آگے پیچھے کر دے، تو ایسی حدیث کو حدیث مقلوب کہا جاتا ہے. جیسے فرماتے ہیں امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. تو دوسری جگہ پر کیا بیان کیا، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اب ظاہر سی بات ہے کہ راوی سے اس میں کیا ہو گیا ہے، قلب ہو گیا، تو اس حدیث کو حدیث مقلوب کہیں گے. حدیث کے حکم پر کوئی فرق پڑے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ اس حدیث میں دو میں سے کسی ایک راوی سے آگے پیچھے ہو گیا ہے، کہ یمین کی جگہ شمال اور شمال کی جگہ پر یمین. تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں، حدیث مقلوب کہا جاتا ہے. مصحف، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسم الخط تو باقی رہے، البتہ حرکت میں غلطی ہو جاوے، حرکات کو پڑھنے میں غلطی ہو جاوے. کبھی راوی سے ہوتا ہے یہ تصحیف، جیسے ایک روایت میں راوی کا نام ہے شعبہ نے بیان کیا عوام ابن مراجم، تو یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ مراجم نہیں ہے، یہ مزاحم ہے، لیکن شعبہ سے غلطی ہو گئی اور شعبہ نے اس کو مراجم کہہ دیا. تو اب دیکھو بالکل ایک جیسا لکھا جائے گا، مزاحم اور مراجم. صرف کیا فرق ہوگا کہ جیم کے نیچے نقطہ، وہ نقطہ اگر زا پر آ گیا تو مزاحم، وہ کیا ہو گیا مزاحم، اور اگر زا والا نقطہ ہاں پر لا کر رکھ دیا تو کیا ہو جائے گا مراجم. یہ را بن جائے گی اور وہ جیم بن جائے گا، جبکہ مراجم نہیں ہے بلکہ کیا ہے مزاحم ہے. تو اس کو کہیں گے حدیث مصحف، کہ راوی سے اس میں تھوڑی سی تصحیف ہو گئی ہے، یعنی اس کے حرکات اور سکنات اور اس میں اس سے کیا کہتے ہیں اس کے نقطے وغیرہ میں کیا ہو جاتی ہے، اس سے غلطی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے حدیث مصحف. حدیث مدرج، جس میں راوی کسی جگہ پر اپنا کلام شامل کر دے. راوی کی اپنی بات کو اس کے اندر میں وہ شامل کر دے اور اس کی تمیز نہ ہو، لیکن محدثین اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ راوی کا اپنا کلام ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. کبھی کبھی وضاحت کے لیے راوی بیان کرتا ہے. اسی لیے جو ہم سے پہلی کتابیں تھیں وہ تحریف کا شکار ہوئی. وہ کیسے تحریف کا شکار ہوئی؟ ان کے یہاں پر سند کا سسٹم نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے جو ان کی کتابوں کا اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کی گئی تھی وہ بھی کتاب کا حصہ بن گئی.
تو مدرج اور غیر مدرج میں تمیز نہیں ہو سکی، لیکن یہاں پر سند کی وجہ سے مدرج اور غیر مدرج میں تمیز ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی روایت دوسرا راوی بیان کرتا ہے اور وہ لفظ اس میں نہیں ہے. تو اب پکڑ لیتے ہیں ہمارے محدث کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ دوسرے سب کے یہاں پر نہیں ہے اور ان کے یہاں پر پایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ راوی کی طرف سے، یہ لفظ کسی طرف سے ہے؟ راوی. تو اس کو کہتے ہیں حدیث مدرج. حدیث معلل، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی بہت فنی اور باریک کمی چھپی ہوئی ہو. جسے کوئی ماہر محدث ہی جان سکے. تو کیا بیان کرتے ہیں کہ حدیث معلل کس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں کوئی ایسی چھوٹی سی کمی رہ گئی ہو جس کمی کو سوائے ماہر محدث کے اور کوئی نہ جان سکے اور وہ بتلائے. جیسے ابھی ہم نے مقدمہ مسلم جب پڑھایا تو مقدمہ مسلم نے ایک بہت اہم مسئلہ جو مقدمہ مسلم کا اہم مسئلہ مانا جاتا ہے وہ ہے حدیث معنعن. اب حدیث معنعن پر امام مسلم نے خوب جم کر کلام کیا ہے اور اپنے مسلک کو ثابت کیا ہے. امام مسلم کے یہاں پر حدیث معنعن کے متصل ہونے کے لیے امکان لقاء یہ کافی ہے. راوی کا امکان لقاء یہ کیا ہے؟ کافی. اور امام بخاری کے یہاں پر امکان لقاء کافی نہیں، ثبوت لقاء ضروری ہے. عنعنہ کے صیغے سے روایت کرنے والے راویوں کے درمیان ثبوت لقاء کیا ہے؟ ضروری. اب امام بخاری کا جو مسلک ہے اس مسلک میں امام بخاری کے دو مسلک ہیں. ایک تو وہ مسلک ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں اختیار کیا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اس کے علاوہ میں اختیار کیا ہے. الجامع الصحیح میں جو آپ نے مسلک اختیار کیا ہے اس میں سختی ہے. اس میں آپ نے یہ التزام کیا ہے کہ راوی کا صرف زندگی میں ایک مرتبہ لقاء کافی نہیں، بلکہ جس حدیث کو بھی وہ بیان کرے اس حدیث کے سلسلے میں دونوں راویوں کے درمیان لقاء کا ثبوت ضروری ہے. دونوں راویوں کے درمیان لقاء کا ثبوت ضروری ہے. اور جمہور کے یہاں پر زندگی میں ایک مرتبہ لقاء کافی ہے روایت عنعنہ کے لیے کہ ایک مرتبہ بھی لقاء. اور امام مسلم کے یہاں پر امکان لقاء کافی ہے. امکان لقاء کیا ہے؟ کافی. کہ اب امام مسلم نے جن احادیث کو وہاں پر بیان کیا ہے اپنے مستدل کے طور پر، ڈھیر ساری حدیثیں اور ڈھیر سارے راویوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہاں پر بہت ساری جگہوں پر ہمارے محدثین نے کیا کہا کہ امام مسلم نے اس کو بیان کیا مگر یہ حدیث معلل ہے. یعنی وہ باریکی جس کو امام مسلم کی نظر نہیں پڑ سکی. انسان ہے، بشر من البشر، لیکن دوسرے محدث نے آ کر اس کو پکڑ لیا کہ اس میں یہ کمی ہے. اب وہ معلل ہونے کی وجہ سے امام مسلم کا مستدل نہیں بن سکتا، لیکن امام مسلم نے اس کو اپنا مستدل کیا ہے؟ بنایا ہے. تو یہ اتنا باریک فرق ہوتا ہے، اتنی باریک کوئی کمی یا غلطی ہوتی ہے جو بہت اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اسے کیا کر سکتا ہے؟ پکڑ سکتا ہے. تو ایسے حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث معلل. یہ آپ کے ذہن میں یہ بات کم سے کم ایک مرتبہ گوش گزار بھی ہو جاوے تو آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی حدیث معلل کہیں پر آپ نے ایسے ہی چلتے پھرتے سن لیا کہ کوئی بیان کر رہا ہے حدیث معلل کے بارے میں کچھ، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ حدیث معلل کس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں. خبر واحد کی چوتھی تقسیم سقوط اور عدم سقوط راوی کے اعتبار سے. سقوط راوی اور عدم سقوط راوی کے اعتبار سے.
قسمیں ہیں. سقوط راوی یا عدم سقوط راوی کے اعتبار سے خبر واحد کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 متصل، خبر متصل یا حدیث متصل. اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں تمام راوی مذکور ہو اور کوئی راوی ساقط یا محذوف نہ ہو. تمام راوی مذکور ہو اور کوئی راوی ساقط یا محذوف نہ ہو. بخاری کی ساری حدیثیں جو اصالتاً بیان کی وہ سب کے سب احادیث متصلہ ہیں. اسی لیے آپ نے اس کے نام میں پڑھا المسند، الجامع المسند الصحیح المختصر. تو فرماتے ہیں الجامع المسند الصحیح، تو وہاں پر بعض حضرات نے اضافہ کیا المتصل. تو وہ ساری کی ساری احادیث متصلہ ہے. کسی بھی روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں بغیر اتصال کے ذکر نہیں کیا، اصالتاً جن کو ذکر کیا ہے. شواہد کے طور پر یا توابع کے طور پر ذکر کیا وہ الگ ہے. حدیث مسند، وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. اب آپ کہیں کہ دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے، باریک سا فرق ہے. متصل یہ عام ہے اور مسند یہ خاص ہے. متصل چاہے قول صحابی ہو، چاہے قول رسول ہو، چاہے قول تابعی ہو، اگر وہ پوری سند کے ساتھ ہے تو اس پر متصل کا حکم لگے گا، تینوں پر لگے گا. اور مسند صرف حدیث رسول پر لگتا ہے کہ حدیث رسول امام بخاری اور امام مسلم اور جو بھی محدث اس کو بیان کرے تو اپنے شیخ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل طور پر بغیر سقوط راوی اور حذف راوی کے ذکر کرے تو اسے کیا کہتے ہیں حدیث مسند. اسی لیے بخاری کے نام میں کیا آتا ہے الجامع الصحیح المسند. اسی لیے مسند میں متصل کا لفظ بھی کیا ہو جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے جو صحیح نام بیان کیا ہے اس میں متصل کے لفظ کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ مسند سے وہ مقصود کیا ہو جاتا ہے حاصل ہو جاتا ہے. حدیث منقطع، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں درمیان سے کوئی راوی ساقط ہو. تو درمیان سند سے اگر کوئی راوی ساقط ہوتا ہے، اب آپ کہیں کہ اس کا کیسے پتہ چلے، تو محدثین اس کا پتہ لگا لیتے ہیں. کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ جیسے کسی راوی نے روایت کو نقل کیا اور اس نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ راوی بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا. تو سب سے پہلے نکالیں گے کہ جو راوی ایسا بیان کر رہا ہے اس راوی کا سن ولادت کیا ہے اور اس کا سن وفات کیا ہے. پھر جس سے سنا ہے اس کا سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے. پھر اس نے کہاں کہاں سفر کیا ہے سب نکالیں گے. جب پتا چلے گا کہ بھئی نہیں یہ تو ولادت اور وفات کے اعتبار سے ان کا لقاء ممکن ہی نہیں ہے، زمانہ الگ الگ ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ بیچ میں سے ایک راوی کیا ہو گیا ہے، بیچ میں کوئی راوی تھا اس کو انہوں نے حذف کر دیا ہے. تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں پورا
جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، ہمارے محدث بھی احادیث کی سند اور متن کا کیا کرتے ہیں؟ آپریشن کرتے ہیں، اور ڈاکٹر سے بھاری آپریشن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سے کیا کرتے ہیں؟ بھاری۔ اتنے مضبوط اصول بنائے ہیں کہ اصول کی روشنی میں باریک سے باریک غلطی کو بھی کیا کر لیتے ہیں یہ لوگ؟ پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ حدیث سے اس سے پہلے بیان کیا نا، مصحف کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا نقطہ ادھر ادھر کر دیا تو اس کا بھی نام دے دیا کہ بھئی مصحف ہے، یہاں پر راوی سے تصحیح ہوئی ہے، آگے پیچھے ہو گیا ہے، زبر زیر کی یا را اور زا کا فرق کر دیا ہے اس نے۔ حدیث معلق، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے شروع سے ایک یا اس سے زائد راوی ساقط ہو۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے شروع سے ایک سے زائد راوی کو ساقط کر دیا گیا ہو، گرا دیا گیا ہو، حذف کر دیا گیا۔ جیسے امام بخاری تعلیقاً روایتوں کو نقل کرتے ہیں، جیسے امام بخاری نے جگہ پر باب ما یذکر فی الفخذ میں اس میں لکھا ہے وقال ابو موسیٰ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ حضور نے اپنے رکبہ کو بھی کیا کر دیا؟ ڈھانپ دیا جب عثمان داخل ہوئے۔ اب امام بخاری ڈائریکٹ کہتے ہیں قال ابو موسیٰ، اب ظاہر سی بات ہے امام بخاری کسی صحابی ابو موسیٰ شری سے لقا تو ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سے لے کر ابو موسیٰ تک کے جتنے راوی تھے ان راویوں کا ذکر کیا نہیں، اور اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث معلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خبر معلق یا حدیث معلق، معضل ضاد سے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایک سے زیادہ راوی پیدر پہ ساقط ہو، پیدر پہ ساقط ہو۔ تو کس کو کہتے ہیں کہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ راوی کو پیدر پہ اگر حذف کر دیتا ہے محدث تو ایسی حدیث کو حدیث معول کہتے ہیں۔ جیسے بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ حاکم کی روایت ہے جو انہوں نے بواسطہ قعنبی امام مالک سے نقل کیا عن مالک انہ بلغہ ان ابا ہریرہ قال۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس روایت میں حاکم نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث سے معول ہے، امام مالک نے اپنے معطا میں اس کو معضلاً ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ اور امام مالک کے درمیان پیدر پہ دو راوی مذکور نہیں ہے، جس کو محدثین نے دوسری سند میں ڈھونڈ نکالا عن مالک عن محمد عن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ تو فرماتے ہیں تو یہ یعنی ہمارے محدث اس طریقے سے اس کو ڈھونڈ بھی نکالتے ہیں۔ تو کہا کہ امام مالک نے اس کو ڈائریکٹ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کر دیا، جبکہ ان کے درمیان اور ان کے درمیان پے در پہ دو راوی کیا ہو رہے ہیں؟ حذف ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث معضل، حدیث مرسل۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند کے اخیر سے راوی کو ساقط کر دیا گیا۔ یہ عام طور پر تابعی سے ہوتا ہے۔ تابعی کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھی
کوئی حدیث صحابی سے سنی یا تو وہ صحابی کا نام لینا بھول جاتے تھے اور ڈائریکٹ حضور سے نقل کر دیتے تھے، یا پھر بالقصد ایسا کر لیا کرتے تھے، تو اس صورت میں اس کو حدیث سے مرسل کہا جاتا ہے. جیسے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه. اب سعید بن المسیب کا لقاء حضور سے ثابت نہیں ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، وہ ڈائریکٹ حضور کی طرف کیا کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے، حدیث مرسل. کیا کہیں گے اس کو، حدیث مرسل. احناف کے یہاں پر مراسیل ثقات کی حجت ہوا کرتی ہے، امام مالک کے یہاں پر مراسیل ثقات کی حجت کا حکم میں نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں پر وہ حدیث متصل کے حکم میں نہیں ہوتی. امام شافعی کے یہاں پر یہ ہے احادیث کی. اب احادیث کے آخری ایک تقسیم رہ گئی، صرف تدلیس کی 3 قسمیں ہیں، اس کے بعد احادیث کی ساری قسمیں کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو احادیث مبارکہ کے سلسلے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ طالب علم جب جو کتابیں پڑھتا ہے، خاص طور پر تیسیر علوم الحدیث ہے یا شرح نخبۃ الفکر ہے، اس طرح کی جب کتابیں پڑھتا ہے وہ، تو اس وقت اسے ان چیزوں کو یاد کر لینا چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی یاد ہے تو کم سے کم صحاح ستہ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا استحضار بھی ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے، تاکہ جہاں پر کوئی روایت ایسی آوے تو اس روایت کے آتے وقت ہم جب یہ کہیں کہ بھئی معضل ہے، تو اب ہم کو یہ بار بار نہیں کہنا پڑے گا معضل کس کو کہتے ہیں، پھر آپ کو خود سمجھ جانا پڑے گا کہ بھئی معضل اس کو کہتے ہیں. صحیح لذاتی کہا تو آپ کا ذہن فوراً چلا جانا ہے کہ بھئی صحیح لذاتی ہی اس کو کہا جاتا ہے. آپ کے علاوہ ما بقیت ابقاء میں 3 کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ صحابہ کے لیے 3 کی شرط نہیں، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابی ایک بھی ہے تو ہر صحابی اپنے اندر ایک انجمن ہے. جیسے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی امت قانتہ ہے. تو اس لیے صحابہ کے لیے ضروری نہیں ہے. اس لیے جتنی بھی چیزیں آپ نے اوپر پڑھی صحابہ کے بعد وہ ایک ہی کافی ہے. بلکہ صحابہ کے سلسلے میں تو ہمارے محدثین نے یہاں تک کہ بیان کیا ہے کہ صحابی اگر کسی دوسرے صحابی سے حدیث سنے اور ان کا نام نہ ذکر کر کر سیدھا حضور سے بھی بیان کرے تب بھی کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس امانت 100% ہے، وہ اپنے طرف سے کوئی کمی زیادتی کر سکتے نہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے الانبیاء معصومون والصحابۃ محفوظون. انبیاء معصوم ہے اور صحابہ کیا ہے، محفوظ ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. ابھی اس میں ایک طالب علم نے سوال کیا ہے ہمارے زمانے کی کچھ شخصیتوں کے سلسلے میں. تو بہت جو علماء مشہور ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں ایسے ہی عام مجلس میں بات بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو یہ بات پسند آئے نہ آئے تو اس کی وجہ سے خواہ اختلاف کا باعث ہو. البتہ جن 2 حضرات کے نام لے کر یہاں پر سوال کیا گیا ہے، ان لوگوں نے علوم اسلامیہ کی تسہیل اور آسان کے نام پر جو کام کیا ہے وہ محل نظر ہے. وہ کیا ہے، محل نظر ہے. میں ان کا نام نہیں لوں گا، جس نے بھی سوال کیا ہوگا وہ خود ہی سمجھ جائے. تو انہوں نے جو تسہیل کے نام سے جو کام کیا ہے تو ان کا وہ کام محل نظر ہے. اس لیے کہ دیکھو ہر چیز آسان نہیں ہوتی ہے، ہر چیز آسان ہوتی نہیں ہے. جو 2 نام لیے ہیں اس میں جو پہلا نام ہے اور جو دوسرا نام ہے وہ شخصیت اگرچہ فرقہ باطلہ پر ان کا کام اچھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے سلسلے میں وہاں کے جو علماء ہیں جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں ان لوگوں کو بہت تحفظات ہیں. لہذا اس بنا پر ان کے سلسلے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرقہ باطلہ پر جو کام کیا ہے وہ اچھا کیا ہے. اور پہلی شخصیت کا جو نام لیا گیا ہے تو انہوں نے تسہیل کے عنوان سے کچھ کام کیے ہیں، مگر اس کام پر جب ہمارے بعض راسخ العلم علماء نے نظر کی
جو میں نے خود ان سے پوچھا تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ آسان کے نام پر ایک قسم کی تحریف جیسی ہو گئی. آسان کے نام پر کیا ہوئی ہے؟ تحریف ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو فلسفہ ہے، منطق ہے، کلام ہے، علم کلام، علم بلاغت، یہ ایسے علوم ہے کہ اس کو آپ آسانی نہیں کر سکتے. اگر یہ آسان ہو جاوے تو پھر یہ منطق بھی نہیں، یہ فلسفہ بھی نہیں، یہ کلام بھی نہیں اور یہ بلاغت بھی نہیں. یہ تو ہے ہی مشکل. یہ تو کیا ہے ہی مشکل. ہاں اگر کسی نے لکھ دیا اس کے نام آسان کہہ کر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسان ہو گیا، اور اس کو آسان کیا بھی نہیں جا سکتا ہے. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ضعیف استعداد، متوسط الاستعداد اور قوی الاستعداد. تو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو صرف قوی الاستعداد کو سمجھ میں آتے ہیں، کچھ قوی الاستعداد کے ساتھ متوسط الاستعداد کو سمجھ میں آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ضعیف الاستعداد کا بیچارے کا کوئی دخل نہیں، یعنی وہ کتنا بھی چاہ کر بھی اس کو سمجھ سکتا نہیں. جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں وہ تھوڑا بہت اس سے ایسے ہی مانوس ہو جاوے، واقف ہو جاوے، وہ الگ بات. اور یہ تو اللہ کا نظام ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اب سوال پیدا ہو کہ اللہ نے اس کے بیچارے کو ضعیف کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا ضعیف رہنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. اس کا ضعیف رہنا بھی کیا اس کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اسرائیلی روایت ہے، لا نصدق ولا نکذب، لیکن ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت مالدار لوگ ہیں اور کچھ لوگ بہت غریب ہیں، وہیں پر جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ عجیب ماجرا ہے، ان کو کتنی دولت دیا آپ نے اور ان کو کچھ نہیں دیا آپ نے. تو اللہ رب العزت نے کہا بھائی موسیٰ یہ ہم کو معلوم کس کو کیا دینا اور کیا نہیں دینا، آپ اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے چہیتے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ میں تو یہ دعا کروں گا کہ ان کو بھی آپ دیں. تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے دعا کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 2-4 مہینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بستی میں سارے لوگوں کے بال بڑے بڑے، کپڑے گندے. اور تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تو بولے سب مالدار ہو گئے، کوئی دھوبی نہیں کہ کپڑے دھوئے، کوئی حجامی نہیں رہا جو کیا کرے ہمارے بال کاٹے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بھائی تیرا جو حکمت اور تیرا جو فیصلہ وہی صحیح ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتا ہے. کچھ لوگوں کو کمزور بنایا، کچھ لوگ وہ کمزور بننا بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور ذہین کا ذہین اور قوی کا قوی ہونا اس کے حق میں آزمائش اور امتحان ہے، دونوں کے لیے آزمائش. اسی کو کہتے ہیں کہ جس حالت میں اللہ رکھے آدمی اس حالت میں صبر اور شکر کے ساتھ راضی رہے. اسی کو کہا جاتا ہے رضا بالقضاء. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رضا بالقضاء. جزا فضا نہیں کہ آدمی کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے نہیں. دیکھو اللہ رب العزت ہم سے نتیجہ نہیں مانگتا ہے، اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ سعی. کیا مانگتا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ عَمَلُهُمْ مَشْكُورًا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ نَتِيجَتُهُمْ مَشْكُورًا. نہیں کہا، کیا کہا؟ سعی. تو اللہ کو سعی مطلوب ہے کہ صرف بندہ کوشش کرے، چاہے وہ اب کوشش تو ہر ایک کر سکتا ہے، چاہے کمزور ہو چاہے قوی ہو، جو بھی کوشش اچھے سے کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے یہاں پر ماجور ہوگا.